أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، ان آیات سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس کے اندر کفار مکہ سے خطاب تھا اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے شروع سورت سے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے ساتھ جو کچھ بھی باتیں ہوئی، معاملات ہوئے، اس کا تفصیلی ذکر تھا. ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا ایک آدمی جس کو قارون کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے. قارون کا قصہ یہاں بیان کر کے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مال دیا گیا تھا اور اس مال کے غرور کے اندر مبتلا تھا. یہ مال اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، جیسے کہ فرعون کو اس کی حکومت، اس کے لشکر نہیں بچا سکے. تو اے مشرکو، تم تعداد کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے قارون اور فرعون سے بڑھے ہوئے نہیں ہو. جب فرعون کو اس کا لشکر اور اس کا مال اور قارون کو اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کی رشتہ داری تھی، یہ رشتہ داری کام نہیں لگی، تو پھر تم کس شمار میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ یہاں پہ بیان کیا ہے. جہاں تک قارون کا تعارف ہے کہ وہ کون تھا، قرآن مجید نے صرف اتنا بتایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی وہ اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ قبطی میں سے نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے چچیرا بھائی تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا.
اور پھر قارون بعض کتابوں کے مطابق تورات کا حافظ تھا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تورات کے جاننے والوں میں یہ بہت زیادہ آگے تھا۔ نیز یہ فرعون کی طرف سے مال کی نگرانی کرتا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ گئے تھے، ان میں بھی یہ تھا۔ بعض تفسیروں میں تو یہ کہ سمندر کو پار کرنے کے وقت یہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ الغرض اللہ رب العزت نے جہاں بے شمار مال اس کو دیا تھا، وہیں پر یہ سب سعادت والی باتیں بھی عطا کی تھی، لیکن قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پس اس نے شرارت شروع کر دی، حد تجاوزی کرنے لگا، فبغى علیہم، اپنی ہی قوم کے اوپر اس نے بڑائی کی۔ یہ بغا کا جو لفظ ہے، بغا علیہم، بغیون کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور سارے معنی یہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ایک معنی حد سے تجاوز کرنا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر تقریباً 7 اقوال نقل کیے ہیں، اور مفسر قرطبی نے بھی ان سارے اقوال کو مختلف انداز میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ امام رازی نے یہ بیان کیا پہلے نمبر پر کہ مال کی وجہ سے اس نے حد تجاوزی کی۔ کیسے؟ کہا اس نے غریبوں کو ہلکا سمجھا، اور ان کے لیے غریبوں کا جو حق تھا اس کے مال کے اندر وہ اس نے ادا نہیں کیا، مال کی وجہ سے غریبوں کی تعظیم نہیں کی۔ جیسے آج آدمی تھوڑی کچھ ترقی کر لیتا ہے یا کچھ مال جمع کر لیتا ہے تو علماء کو، غرباء کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور ان کو اپنے سے ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں، علماء ان کی عزت کریں، مالداروں کی۔ ایسے چاہنے والے ہیں، 2-4 لفظ انگلش پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا ہے۔ یہ قارون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس نے ظلم کیا تھا، فبغى علیہم، اس نے ان لوگوں پر ظلم کیا۔ ظلم اس طرح سے کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر اسے نگران بنایا تھا، اس میں وہ زیادہ زبردستی کرنے لگا تھا، اس طرح سے ظلم ہوا۔ تیسری وجہ یہ لکھی کہ اس نے یہ چاہا کہ لوگ میرے نیچے رہے، میں سب سے زیادہ بڑا بزرگی لوگوں سے مانگی، تفضل اس نے چاہا۔ اور ایک وجہ راضی نے یہ لکھی کہ وہ
لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اندر بڑا بن رہا تھا اور کسی معاملے میں ان کی موافقت نہیں کرتا تھا. یعنی یہ چاہتا تھا کہ لوگ میں جیسا کہوں ایسا کرے، اور نہیں تو پھر میں اپنی اکیلے کی رائے الگ رکھوں گا. مفسر قرطبی نے سب سے پہلی وجہ یہ لکھی کہ اس نے حد تجاوزی کی تھی، یعنی اپنے کپڑوں کو ایک بالش لمبا رکھا تھا. اب ایک بالش لمبا رکھا تھا. مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، اللہ کی قسم ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو اس میں کیا ملتا ہے. کیا ملتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ملتا ہے، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. چنانچہ مسند احمد، سنن ابو داود کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور مسلم شریف میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنی ازار کو مارے تکبر کے لٹکائے گا. اب آپ یہاں سوال کرو کہ تکبر کے بغیر اگر کوئی آدمی لٹکا رہا ہے تو اس کا جواب بہت آسان ہے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پنڈلی کے بیچ میں آدمی کی ازار ہونی چاہیے، مرد کی ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پہنتے تھے. تو حضور کے طریقے سے انحراف کرنا اور اس سے اعراض کرنا تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ جتنا کپڑا سطر اور سطر سے آگے جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آدمی اتنا پہنے. ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو حضور کے طریقے کو اپنانے کا وعدہ کیا ہے، اب اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب کہ ہمارے دل میں کوئی چور ہے. ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الی مسبل، اس میں تکبر کی قید نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت ہے، اللہ تعالی اسبال ازار کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتے. اب آپ کہو کہ نماز کے وقت ہم نہیں لٹکائیں گے، اونچا کر دیں گے. اسلام صرف نماز کے وقت نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کی زندگی میں ایمان ضروری ہے. ہاں، اب بعض لوگ شادی کے اندر اس طرح کے کپڑے پہنتے، سر ان کر کے جاتے ہیں، نماز میں آتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. تو احادیث شریفہ میں کہیں تکبر کی قید ہے، کہیں نہیں ہے. تو ان عام روایتوں کو دیکھیے. تکبر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی حضور کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، یہ خود تکبر کی نشانی ہے. خیر، تو اس نے اپنے ازار کو ایک بالش بڑھا کے رکھا تھا جو سب سے آگے نکلنا چاہتا تھا. دوسری ایک بات، اس کا حد سے تجاوز کرنا یہ تھا، جس کے اندر حسد کا معنی ہے. اس کو حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے. روایت ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر
دریا کو پار کر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، حضرت ہارون علیہ السلام کو حبورت یعنی امامت ملی. حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمے یہ کام دیا گیا کہ لوگوں کے جو کچھ بھی نذرانے یا صدقے آتے تھے اس کو ایک جگہ پہ رکھتے رہے، آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی. جانور کو ذبح کرتے تھے، قربانی کے طور پر پیش کرتے تھے. ان سب کا ذمہ دار حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا. قارون نے دیکھا کہ نبوت اور رسالت یہ تو موسیٰ کو مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، ہارون علیہ السلام کو ملی، اور یہ حبورت جو امامت ہے اور یہ دوسرے جو کام ہے وہ ہارون کو ملے، تو پھر مجھے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس نے کہ سارا معاملہ تو تم دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کب تک صبر کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا صنع اللہ، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. کہا نہیں، میں نہیں مانتا، مجھے کچھ اس کے اوپر آپ کو بتانا پڑے گا، کوئی نشانی. اگر وہ نشانی مجھے سمجھ میں آ جائے گی تو میں مان لوں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جتنے سردار تھے ان سب کو حکم دیا کہ ہر ایک اپنی لاٹھی لاوے اور اس کی گٹھری بنا کر اس قبے کے اندر اور اس جگہ کے اندر رکھ دیا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی اترتی تھی. یہ لوگ رات کے وقت اپنے عصا کی حفاظت چوکیداری کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی ہلنے لگی اور اس کو ایک سبز پتا نکلا جو بادام کے درخت سے تھا. قارون نے کہا کہ یہ تو جادو لگتا ہے، یہ تو جادو لگتا ہے. دوسری ایک بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے امام قرطبی نے لکھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے رجم زانی کا حکم اتارا، یعنی زنا کرنے والے کو سنگسار کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، تو قارون نے ایک چال چلی. ایک عورت تھی جس کا نام امام قرطبی نے صبرتا لکھا ہے. اس عورت کو تقریباً 2000 درہم دیے اور اس کو اکسایا اس بات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہے ان سے. یہ بات ہو گئی، پیسہ مل گیا، اس نے دعویٰ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات بہت بھاری گزری. شریف انسان تو یہ تو نبی ہے، ایک شریف انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو نبی کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم کھلائی کہ تو قسم کھا باللہ الذی فلق البحر لبنی اسرائیل وانزل التوراۃ علی موسیٰ، کہ تو اس اللہ کی قسم کھا جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کے اندر ٹکڑے کر دیے، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی. کہا سچ بتا، یہ قسم میں دیتا ہوں تجھ کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے قسم کہہ دیا کہ اشہد انک بریء وان قارون اعطانی مالا وحملنی علی ان قلت ما قلت. کہ بات تو یہی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سچ ہیں، آپ بری ہیں. قارون نے مجھے اتنا مال دیا تھا اور اس بات پر ابھارا تھا کہ میں جو کچھ میں نے کہا وہ مجھے کہنے کو کہا تھا. وانت الصادق وقارون الکاذب، آپ سچے ہیں اور قارون جھوٹا ہے. اس کے بعد جیسا کہ اس روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قارون کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور زمین کو حکم دیا کہ موسیٰ کی اطاعت کرے، موسیٰ علیہ السلام جیسا کہے ایسا کرے۔ فجاءہ وہو یقول للارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور زمین سے حکم دیا، فرما رہے ہیں یا ارض خذی، اے زمین اس کو پکڑ لے، یا ارض خذی ہی، زمین تو اس کو پکڑ، یہاں تک کہ دھیرے 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 اس کو پکڑنے لگی۔ وہ پکارنے لگا یا موسیٰ یا موسیٰ، یہاں تک کہ زمین کے اندر وہ گھس گیا اور اس کے بھی ہم مذہب جتنے تھے یا اس کے ساتھ سپورٹر تھے وہ سب اسی طرح سے اس میں غرق ہو گئے۔ خیر، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں نے تجھ سے مدد مانگی، تجھے فریاد چاہی، آپ نے اس پر رحم نہیں کیا، اگر وہ مجھے پکارتا تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ خیر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ لفظ بیان کیا فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے اوپر حد تجاوزی کرنے لگا تھا، شرارت کرنے لگا تھا قارون۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو ایسے خزانے دے رکھے تھے کہ جس کی چابیاں تھکا دیتی تھی طاقتور جماعت کو، بڑی طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے جو اصلی، جس کو محاورہ ترجمہ کہا جائے، اور الفاظ کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے طاقتور مزدور کی ایک جماعت تھک جاتی تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے دیا تھا، تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حرام مال اس کے پاس جمع تھا، کہاں سے اس کے پاس اتنا مال آیا؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا مال حرام ہی کا ہو، بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ مال حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے، یوسف علیہ السلام کے خزانے میں سے بہت کچھ اس کو ملا تھا، اور ولید ابن مروان کہتے ہیں کہ وہ کیمیا کا عمل جانتا تھا۔ اب یہ کیمیا کا عمل ہے بھی کیا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ دھات کو دھات کے ساتھ ملانے سے سونا بن جاتا ہے، یہ سب چیزیں بعض لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سونا ایک الگ دھات ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سونا اور چاندی کچھ دھاتوں کو ملانے سے بن جاتی ہے، واللہ عالم۔ آگے چل کے یہ بات بھی آئے گی کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیمیا کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، اور اس میں سے 1/3 حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو سکھایا، 1/3 ان کو سکھایا، 1/3 حضرت ہارون علیہ السلام کو سکھایا، کسی اور کو، لیکن یہ قارون نے دھوکہ دے کر ان دونوں سے ان کا بھی علم لے لیا اور یہ آگے بڑھ گیا، واللہ اعلم۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ارے بھائی حرام مال بھی اگر آدمی کے پاس آوے تو اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، جس راستے سے مانگے گا اس راستے سے ملے گا۔ بھائی چور کو چوری کے راستے سے دیتا ہے، جوا کھیلنے والے کو جوا کے راستے سے دیتا ہے۔ آپ اگر اس نیت پہ ہو کہ نہیں مجھے تو حلال ہی کھانا ہے، حلال ہی لوں گا میں، تو
تو اللہ تعالیٰ کو حلال دے گا، ایسے اسباب اختیار کرو گے تو ویسا ملے گا۔ بندہ جس طرح سے اسباب اختیار کرتا ہے اور نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور نوجوانوں کی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب یہ خزانے کیا تھے؟ خزانے کے بارے میں یہ مفاتیح، چابیاں، جس کی چابیاں، اتنے خزانے تھے جس کی چابیاں، تو چابیاں سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات تو فرماتے کہ اس سے مراد کیز ہے، یعنی کنجی ہے، کنجی، اور بعد نے کہا کہ یہ مفاتیح سے مراد نفس مال ہے، مال ہی کو یہاں کنجی کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے جن خزانوں کو اٹھانے کے لیے 40 طاقتور جوانوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ خزانے 4 لاکھ بیان کیے جاتے ہیں، ہر آدمی 10,000 چابیوں کو اٹھاتا تھا۔ اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو خزانے اتنے زیادہ دیے تھے جس کے اٹھانے کے لیے مضبوط اور طاقتور جوانوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ جماعت سے مراد تقریباً اس میں 11 قول لکھے ہیں امام قرطبی نے، 11 قول ہے اس میں، جس میں کم سے کم 3 آدمی سے شروع ہوتا ہے اور 70 تک بیچ میں الگ الگ اقوال نقل کیے، کہیں 60 لکھا ہے، کہیں 40 لکھا ہے۔ عصبتن کے معنی کیا، عصبہ کے اس کا جو مراد ہے، اس کا جو میننگ ہے، اس کو بتانے میں، متعین کرنے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے 10 کہا ہے کہ 10 طاقتور نوجوان تھے جو اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اور چابیاں کس کی تھی؟ ہر خزانے کے لیے ایک چابی ہوتی تھی۔ چابی یا تو گائے کے چمڑے کی تھی یا اونٹ کے چمڑے کی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اونٹ کے چمڑے کی تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ گائے کے چمڑے کی تھی تاکہ اس کو اٹھانا آسان ہو۔ جب وہ کبھی کہیں سفر میں جاتا تھا، کہیں جاتا تھا، تو 60 کھچر، اور امام قشیری نے لکھا کہ 40 کھچر کے اس پر اس کے خزانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ مال دیا تھا۔ بعضوں نے لوہے کی بھی کہی ہے، بعضوں نے لکڑی کی کہی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ اب سوال یہ کہ ایک آدمی کے پاس اتنا زیادہ مال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر خزانہ تو وہ تو زمین میں دفن کیا ہوگا، تو اس کی چابیوں کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے پہلے سوال کا کہ ایک آدمی کے پاس اگر سونا چاندی کا اس طرح کا خزانہ ہو، نقود کی جنس سے نہ ہو، سامان ہو صرف، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں لکھا ہے کہ سونا چاندی کا خزانہ تھا، سامان تھا، یہ مال، اتنا مال ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہی پیسہ ہی سمجھ لیا جائے تب بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے، اور کسی کو اگر وہ دینے پہ آ جائے تو کسی کو کوئی اعتراض کا حق بھی نہیں ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ جبکہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، بے شک اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ کو نہیں بھاتا ہے اترانے والا. لا تفرح، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے والا کون تھا جس نے اس کو یہ نصیحت کی. بعضوں نے لکھا ہے کہ جب قوم کہا ہے تو اس کی قوم تو بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل میں جو ایمان والے تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ اتراؤ مت، بہت زیادہ خوش مت ہو جاؤ، گھمنڈ مت کرو. اور بعضوں نے کہا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے، پوری قوم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے ہی نصیحت کی ہے. ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پوری قوم کی نصیحت ہے، نبی ہے وہ. امام فرا کہتے ہیں کہ یہ قومہ کہا ہے لیکن مراد ایک آدمی ہے. اب لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو جا، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ فرح، خوش ہونا، کیا اسلام میں منع ہے کہ خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی ایک طرح کی نہیں ہوتی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا بھی حکم دیا ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ بتا دو کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت ہی سے خوش ہونا چاہیے. تو خوش ہونا اس کا حکم بھی ہے اور یہاں منع کیا جا رہا ہے لا تفرح. اس کا جواب یہ ہے کہ فرح کے معنی جو لفظی ہے وہ تو خوش ہونے کے ہے. جو انسان کو کسی کیش نفع سے، کچھ فائدے سے خوشی حاصل ہو اس کو فرح کہتے ہیں. لیکن ایک تو خوش ہونا مذموم ہے اور ایک محمود ہے. ایک خوش ہونا برا ہے اور ایک خوش ہونا اچھا ہے. اگر یہ خوشی اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے اور اپنا ذاتی حق سمجھ کے ہو، اللہ کا انعام اور احسان سمجھے بغیر خوش ہو، تو یہ بہت بری چیز ہے. اور خوشی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری میں ہو تب تو یہ چیز اچھی ہے. بھائی دنیا سے وہی آدمی خوش ہو سکتا ہے جو اس پہ راضی ہو جائے اور اس پہ اطمینان کر دے. اس کو تو کہا کہ اسی پر سوچ کر کے چلو، یہی زندگی ہے، اسی سے مزہ لے لو، یہ کافی ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی مجھے تو اس کو ایک دن چھوڑنا ہے، یہ تو میرے پاس کچھ دن کے لیے ہے، تو وہ خوشی نہیں ہے. اسی لیے متنبی نے کہا اشد الغم عندی فی سروری تیقن عنہ صاحبہ انتقالا. میرے نزدیک زیادہ غم والا خوشی میں وہ آدمی ہے جس خوشی والے کو یقین ہو کہ اس سے منتقل ہونا ہے. بھئی ہے مال، خوشیاں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ خوشی ختم ہونے والی ہے، تو وہ تو زیادہ غمگین ہوگا کہ پھر وہ چیز چلی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ خوشی شرک تھی اصل میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سزا سے وہ ڈرتا نہیں تھا. اس نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور مال کو سمجھ کر دوسری چیزوں میں بھی وہ ٹانگیں اڑانے لگا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ہارون علیہ السلام کو رحوبت دی اور خدمتیں دی.
تو اس کو تو اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو میں مال سے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، میں غریبوں کی خدمت کروں گا. لیکن آج بھی اس مزاج کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے تو سوچتے ہیں کہ شریعت بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم مولانا کو خرید لیں گے اور جیسے چاہیں گے بلوا لیں گے اس کے پاس. بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فتویٰ بھی ہم دیں گے، مولانا صاحب کو صرف ربر اسٹیمپ بننا پڑے گا کہ وہ صرف سائن کرے یا ہاں کہیں کہ ہاں صحیح ہے مسئلہ. تو یہ قارونی صفت ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، خوب کمائیے، حلال طریقے سے خود بھی کھائیے اور گھر والوں کو کھلائیے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیجیے، کوئی بری چیز نہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو نصیحت کرنے والوں کی بیان کی وہ یہ تھی کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بھائی اترا مت، اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ پہلی نصیحت ہوئی. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کو کما لے. تجھے اللہ نے جو دیا ہے اس کے ذریعے تلاش کر. کیا؟ دنیا میں سے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کو تلاش کر، اور وہ ہے جنت. مومن کا حق یہ ہے کہ وہ دنیا کو ایسی جگہ پہ استعمال کرے جو اسے آخرت میں کام لگے. یہ نہیں کہ ظلم و تشدد کے اندر بہت سارے لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کورٹ کچہری کے لیے، اس پہ ظلم کیا، اس پہ کیا، کہا میرے پاس پیسہ ہے میں ڈال لوں گا، میں خرچ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، میری پہنچ وہاں تک ہے. کہنے والے کرتے ہیں اس طرح سے. اور یہ آپ کی پہنچ کہیں ہے تو کسی کا اچھا کرنے کے لیے استعمال کیجئے اس کو، یہ نہیں کہ کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے. امام قرطبی نے لکھا اطلب فیما اعطاک اللہ من الدنیا الدار الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر اور وہ جنت ہے اس کو تلاش کر. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ تیسرے نمبر کی نصیحت ہے. اور تو اپنا حصہ دنیا سے مت بھول. تو اپنا حصہ دنیا سے مت بھول. اس کے معنی بھی کئی طرح سے علماء نے بیان کیے ہیں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی عمر کو ضائع مت کر، اپنی عمر کو برباد مت کر. کیسے؟ کہا کہ ایسے عمل تو نہ کرے جو نیک ہو. نیک عمل کرے گا تو نے اپنا حصہ دنیا سے لیا. بھئی ایک آدمی زندگی میں کھا پی کر بس ختم کر رہا ہے اور عیاشیاں کر رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، تو یہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گا. وہ اپنے ساتھ کیا لے جائے گا؟ اپنی عمر کو ضائع مت کر اس طرح سے کہ تو دنیا میں کوئی نیک عمل نہ کرے. آخرت کے لیے عمل کرے گا آدمی تو انسان کا حصہ اس کو ملے گا. انسان کا حصہ کیا ہے؟ اس کی عمر ہے اور اس کا نیک عمل ہے. یہ کتنی اس کے اندر یہ اگر معنی ہم لیتے ہیں جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو گویا کہ اس میں قسم کی سختی ہے. یعنی بات تھوڑی سخت کہہ دی کہ عمر کو برباد مت کر، آخرت کے لیے کچھ کر. اور مفسر حسن اور قتادہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا دنیا کا حصہ مت بھول. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو تجھے اللہ نے دیا ہے
اس میں سے حلال طریقے سے کھا، اور اپنی دنیا کا جو انجام ہے اس کو بھی ذرا دیکھ، اس میں تھوڑی نرمی ہے۔ پہلی جو تفسیر تھی، اس کے پہلے جو معنی تھے اس کے اندر تھوڑی سختی ہے اور اس میں نرمی ہے۔ مفسر قرطبی نے لکھا کہ یہ دونوں معنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں ہے، احرص للدنیا کأنک تعیش ابدا وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، بھائی اپنی دنیا کے لیے اتنا کماؤ کہ گویا کہ آپ ہمیش رہو گے۔ احرص لدنیاک کأنک تعیش ابدا وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، اور آخرت کے لیے اس طرح سے عمل کرو کہ گویا کہ آپ کو کل مرنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہو تو دھیرے 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 کرو، کہ جیسے کہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو بھائی کام تو ہے، کل پھر کر لیں گے، لیکن جو آخرت کے لیے کر رہا ہے اس کو تو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کل موت آ گئی تو آج ہی کر لینا چاہیے وہ کام۔ اس طرح سے یہ دونوں باتیں جمع کر دی، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ قدم الفضل وامسک ما یبلو، جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو خرچ کر دو، اور اتنا روکے رکھو کہ جو ما یبلغ، آپ کو جو پہنچا دے، یعنی زندگی میں جو ضرورت پڑتی ہو اتنا تم اپنا لیے روک کے رکھو۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنا حصہ دنیا سے مت بھول، اس کا مطلب ہے کہ کھاؤ پیو بغیر اسراف کے، شریعت کے خلاف زندگی گزار کر خرچ مت کرو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، تو اپنا حصہ دنیا سے مت بھول۔ دنیا سے اپنا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کہا کہ وہ تو کفن ہوتا ہے۔ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ رداءان تلوی فیہما وحنوت، پوری زندگی جو کچھ تو جمع کرتا ہے اس میں سے تیرا حصہ تو صرف 2 چادریں ہیں جس میں تو لپیٹ دیا جائے گا، اور تھوڑی سی خوشبو ہے، کفن ہے مراد اس سے۔ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ رداءان تلوی فیہما وحنوت، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ قناعت ہے اور وہی کفن ہے۔ وہی القناعت لا تبغی بها بدلا فیہا النعیم وفیہا راحت البدن، وہی تو قناعت ہے جس کا بدل تو تلاش نہیں کر سکتا، اس میں نعمتیں بھی ہے اور اس میں بدن کی راحت بھی ہے۔ انظر لمن ملک الدنیا باجمعها هل راح منها بغیر القطن والکفن، تو دیکھ لے ان لوگوں کو جو ساری دنیا کے بھی مالک ہو چکے تھے، ساری دنیا کے مالک ہو گئے، کیا وہ دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کسی چیز کو لے کر لوٹے؟ کہا نہیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین بات میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرا حصہ جو حلال کا ہے اس کو مت بھول، دنیا میں تیرا حصہ وہی ہے حلال، ادھر ادھر حرام کی طرف نظر مت دوڑا۔ تو ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ تیسری نصیحت۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھلائی کر اس طرح جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تو اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی عبادت کر جیسے اللہ نے تجھ پہ انعام کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
اور آگے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی کا باس دیکھتا ہو تو آدمی کام کیسے کرتا ہے؟ اگرچہ یہ باس وہ کیمرے کے اندر دیکھ رہا ہو، اور اگر باس سامنے ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے باس کو، اور وہ باس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اور کام کیسے ہوگا؟ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو مسکینوں کے اوپر صلہ رحمی کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑیا بات اس میں یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ یہ ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا تو اللہ پھر دے گا، ختم ہو جائے گا تو اللہ پھر دے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دلوں کی کشادگی پیدا کرو، دلوں کی سخاوت پیدا کرو، اور دلوں کو تنگ مت کرو کہ اس کو اتنا کیوں دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ چیز بہت بری ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بھی یہ بات بتائی ہے کہ کھانا اور پینا بغیر اسراف کے، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اصل میں امام مالک نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا اچھا پینا بری چیز ہے۔ دیکھو تفسیر قرطبی میں لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بہت پسند تھا، دودھ کا ماوا جس میں لگا ہوا ہو، ایسی میٹھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ شہد حضور نوش فرماتے تھے، حضور شہد ہنی پیتے تھے۔ آپ نے بنی ہوئی بکری کا گوشت کھایا ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم اچھا کھائیں گے تو کوئی شریعت کا گناہ کر لیں گے۔ ہاں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، ناجائز چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی گاڑی رکھو، لیکن گناہ کے ساتھ نہ ہو۔ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، یعنی جو کچھ ظلم کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو، لوگوں کو ستا رہے ہو، لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے، اپنے پلاننگ کے اندر اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی عبادتیں، اپنے گھر والوں کی فکر، اس کے سوا ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر دوسروں کو ستانے کے لیے، دوسروں کے بارے میں پلان کرنے کے لیے وقت کہاں سے ملتا ہے؟ یہ تو فساد فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قلبی سکون کھینچ لیتا ہے، بے چینیاں لاتا ہے۔ خیر، مزید گفتگو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین۔ بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔